سورج طلوع ہو جاتا تو اپنے وجود پر وہ خود ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، اسے کوئی اور جو ہے ایڈیشنل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ فرض کیجئے سورج چمک رہا ہے، کوئی اڑ جائے نہیں ہے سورج، اب آپ اس کو منوانے کے لیے وہ دلیلیں لائیں گے تو وہ دلیلیں کمزور ہوں گی. اس سے وہ جو حقیقت جو ہے وہ اتنی ظاہر ہے، باہر ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور دلیل نہیں لائی جا سکتی. تو بینہ اس کو کہتے ہیں. رسولوں کے لیے بینات دو معنی میں آیا ہے. ایک تو جو معجزات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے تھے وہ بینہ کہلاتے تھے، جس سے ثابت ہو جاتا تھا کہ اس نبی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ عام انسانی سطح پر نہیں ہے. اس نے اگر ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اگر اس نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہ ایک مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں، یہ بینات دی گئی ہیں ثبوت کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ معجزات جو ہے اس بات رسالت کے لیے اور رسالت کے ثبوت کے طور پر دیے جاتے رہے. اور دوسری بات بینہ، رسول جن باتوں کو ماننے کی تلقین کرتے تھے، جن باتوں کی دعوت دیتے تھے، وہ فطرت انسانی کے نزدیک بینہ تھی، روشن، واضح. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی، کہ فطرت سلیم اگر ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، نیچر از ناٹ پرورٹڈ، تو یہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کا معاملہ وہ تو انہیرنٹ ہے ان دی نیچر. اس کی صفات کمال جو ہیں وہ انسان جانتا ہے بائی ہز ویری نیچر. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ہی نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر. یہ ضروری نہیں ہے لمبی لسٹ بنائی جائے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ ادھر جو ہے یہ بدیاں ہیں، نہیں، ایوری بڈی نوز اٹ. یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، ایوری بڈی نوز اٹ. تو ان کو بینات کہا جاتا ہے، روشن بدیہیات فطرت، جو باتیں بالکل واضح ہیں، جو فطرت انسانی کے نزدیک بالکل قابل قبول ہے. تو ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات لے کر، بینات لے کر، یا واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کیا کہا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ تو بشر ہے، عام انسان ہے، ہمیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اسے بھی کھانا کھانے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں ضرورت ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے. اس نے بھی شادی کی ہے، حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اولاد بھی دی اللہ نے. جو ہمارا معاملہ ہے زن و شوق کا، وہی معاملہ اس کا بھی ہے. What's the difference? How can we accept him as the messenger of Allah? یہ ہے ان کی دلیل. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، فَتَوَلَّوْا، بس انہوں نے پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، روگردانی کی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی بے پرواہی اور بے نیازی اختیار کی. اچھا جاؤ دفع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمید، اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہ اس کی حمد کی جائے. He is praised by himself as he is the praised one. اس کی تو حمید ہے، اس کا حمد تو ہو رہی ہے، پوری کائنات میں ہو رہی ہے. یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. مشفق متعطف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، صحابہ کرام سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. یہی ہے اللہ کا وعدہ، یہی ہے قانون الہی. کل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
marriage or divorce? What's the Islamic ruling? husband has to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو سنائی تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ میں یہاں ذرا آپ کو اور قرآن مجید کے مقامات سے یہ مضمون واضح کر دوں۔ حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا، یہ سورۃ المومنون میں بیان کیا گیا ہے، یہی مضمون جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو کہا اس کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے ما ھذا الا بشر مثلکم، دیکھو بھائی یہ نوح جو ہے یہ بھی تمہاری طرح کا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ سارا ڈھونگ اس نے رچایا ہے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تم اس کی بات مانو، سنو، اس کی اطاعت کرو۔ رسول مان لیں گے تو اطاعت تو کرنی پڑے گی، جب رسول مان لیا، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اصل میں یہ ذرا ایمبیشس آدمی ہے، یہ چاہتا ہے ذرا اپنی ٹور بنانا، اپنا تمہارے اوپر روب قائم کرنا، اپنا اقتدار جو ہے اس کا سنگھاسن جمانا۔ یرید ان یتفضل علیکم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَۃَ، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اللہ کے لیے بعید ہے؟ نہیں، فرشتے آ جاتے، ہم دیکھتے آسمان سے اتر رہے ہیں، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ آ کر کہے کہ بھائی ہم اللہ کے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، اور ہم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تب تو بات ہوتی، یہ تو انسان ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة۔ اسی طرح حضرت ہود یا حضرت صالح کے بارے میں فرمایا اسی سورہ مومنون میں، وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا، اور کہا ان کی قوموں کے ان سرداروں نے اور چودھریوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور دنیا میں ہم نے انہیں کوئی دولت دے دی تھی، کوئی حیثیت دے دی تھی، کوئی وجاہت دے دی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو ہود ہے یا صالح ہے یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں، تم گندم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چاول کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہ بھی پیتے ہیں وہی کچھ جو تم پیتے ہو، پانی تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو وہ تو تم لوگ بڑے خسارے میں، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اس میں بڑی لطیف بات کیا ہے، وہ سردار یہ تو کہتے تھے کہ ہماری اطاعت کرو، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، تو گویا کہ آخر وہ بھی بشر تھے، تو بشر ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے باوجود وہ اپنی اطاعت ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارا حکم مانو، ہم سردار ہیں، لیکن یہی حق رسول کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور دلیل کیا تھی؟ یہ رسول تو ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی گئی، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم دو اشخاص کو پر ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون دو تھے نا، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اپنے جیسے دو انسانوں پر ہم ایمان لے آئیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ ان کی قوم ہماری غلام قوم ہے، ہمارے غلاموں میں سے ہونے کے باوجود آج تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں۔ بنی اسرائیل بیچارے دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کی مصیبتیں جو ان کے اوپر آ رہی تھی قوم فرعون کی طرف سے، ان میں بری طریقے سے مبتلا تھے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ ان کی قوم جو ہے یہ اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ان کی قوم جو ہے ہماری غلام ہے،
ہمارے خادم ہیں، ہمارے غلاموں کی طرح ہیں. تو ایک غلام قوم کے دو افراد ویسے انسان ہونے کے ناطے ہمارے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں تو غلام قوم سے، تو ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ اور سورۃ الفرقان میں حضور کے بارے میں کہا گیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. یہ تھی سب سے بڑی گمراہی، اور یہ تھا وہ بہانہ کہہ لیجئے، عذر کہہ لیجئے، گمراہ کن دلیل کہہ لیجئے، جس سے کہ ان قوموں کے سرداروں نے، چودھریوں نے اپنی قوموں کی بت مار دی. اور قوموں نے حضرت نوح کا انکار کیا، حضرت ہود کا انکار کیا، حضرت صالح کا انکار کیا، آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا انکار کیا. قریش کی اکثریت جو تھی وہ تو بعد میں جو ہے فتح مکہ کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ اور ہوئی، لیکن ہجرت سے پہلے تو شکل یہی تھی نا کہ مکے کی اکثریت نے حضور کا انکار کیا، چند لوگ ایمان لائے، وہی ہجرت کر کے چلے گئے. اچھا، اب میں ایک عجیب نکتہ آپ کو بتانے چلا ہوں، غور کیجئے گا. میں کنٹروورشیل قسم کے مضامین سے اپنے ان دروس کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں حضور کے بارے میں یہ بحث کہ حضور بشر تھے یا نہیں تھے، ایک طبقہ کہتا بشر نہیں تھے، نور تھے، ایک طبقہ کہتا نہیں بشر تھے. عوامی سطح پر جو واعظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان مسائل کو اتنا اچھالا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے نبی کہہ دیجئے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھے، نیک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ بحث اٹھی کیسی؟ دیکھیے، مرض ایک ہی ہے، اس کا ظہور ہوا پہلے اس معنی میں یہ رسول سامنے موجود تھے، قوم کے سامنے موسیٰ موجود، ہارون موجود، اور ہود موجود، اور صالح موجود، اور نوح موجود، اور سب کو نظر آ رہا ہے یہ تو بشر ہیں، اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، لہذا رسالت کا انکار کر دیا. یہی مرض ظاہر ہوا بعد میں ان لوگوں میں جنہوں نے بشر کو رسول مان لیا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ بشر نہیں ہے. بات تو ایک ہی ہوئی، رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار، بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار. کفار نے کیا کیا؟ بشر ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے، ان کی بشریت کی بنا پر انکار کر دیا، یہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، یہ تو بشر ہے. اور پھر ان انبیاء اور رسولوں کے ماننے والوں میں جب گمراہی آئی، صلاحیت کی ضرورت ہے کہ انسان پہچان سکے. بہر رنگے کے خواہی جامہ میج پوش، من انداز قدت رامی شناسم. تم چاہے کسی طرح کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں. لیکن یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی. وہ ایک چیز کو جانتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن وہی شرک کوئی اور لبادہ پہن کے آ جائے نہیں پہچان پاتے کہ یہ شرک ہے، اسے بھیس بدل لیا. تو ہوا کیا ہے؟ اسی بیماری نے کہ یہ چونکہ بشر ہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتے. یہ دلیل سب سے بڑی تھی جس کی بنا پر ان کافر قوموں کے سرداروں نے، ان کے چودھریوں نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا. لیکن پھر رسولوں کے ماننے والوں کے اندر اب یہ بات آ گئی یہ تو رسول تھے، بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بات میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بات ایک ہی ہے، بیماری ایک ہی ہے. ایک ہی بیماری کا ایک سمٹم ہوتا ہے، دوسرا سمٹم کچھ اور ہو جاتا ہے. بیماری وہی ہے، لیکن بیماری کا ظہور ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے، ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے. تو بشریت اور نبوت و رسالت کو مستبعد سمجھنا، یہ سمجھنا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا، بات تو ایک ہی. اور بدقسمتی سے ہمارے عوام الناس جو ہلاک کی بہت بڑی اکثریت جو ان باتوں میں آ گئی، وہ تو پھر واقعتا نور من نور اللہ، لمبی چوڑی اس کی جو پھر چلتی ہیں باتیں. جو واعظ حضرات جو ہیں اپنے واعظوں ہی کی کمائی پر ان کی زندگی گزرتی ہے،
وہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے. تو وہ جس طرح کے زمین و آسمان کے خلابے ملاتے ہیں تو وہ ان کے فن کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے، ان کا ایک فن ہے. بہرحال رسالت کے بارے میں سورہ تغابن کی یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی. واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی لاپرواہی اختیار کر لی، بے نیازی اختیار کر لی. اللہ غنی حمید. اب ایک آیت آ رہی ہے آخرت کے مضمون پر. ویسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 4 آیتوں کے اندر بھی آخرت کا مضمون گندھا ہوا موجود تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آیت بڑی عجیب ہے. اس سٹائل کی آیت جو ہے وہ میرے نظر میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں اور ہو. یہ انداز، یہ اسلوب. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے، خیال ہو گیا ہے، خیال خام لاحق ہو گیا. زوم ہم کسے کہتے ہیں؟ بڑا زوم ہے اسے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. زوم. تو زعم الذین کفروا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے، یہ مغالطہ ہو گیا ہے، یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے. ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد بعث بعد الموت نہیں ہونی، کوئی دوسری زندگی نہیں. ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے. اب آباؤنا الاولون، وہ ہمارے آباء و اجداد مر کھپ گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. ہے ہاتھ لما توعدون، نہیں 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 نہیں، انہونی بات، انہونی بات. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اب دیکھیے اس کے بعد جو آیت کا زور ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بھلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا جو کچھ عمل تم نے کیا ہوگا. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس آیت پر ایک ظاہری اعتراض وارد ہوتا ہے. اس میں دلیل کون سی ہے؟ فرض کیجئے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں دلیل لاؤ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھاتا ہوں ایسی بات ہے. بھائی دلیل لاؤ نا، قسم میں دلیل تو نہیں ہوئی. بظاہر اس آیت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اذعان ہے، اسے کہتے ہیں خطابی دلیل، اذعانی دلیل. متکلم کا یقین جو ہے وہ خود ایک دلیل بن جاتا ہے، بشرطے کہ متکلم جو ہے اس کی اپنی شخصیت ہو، وجاہت ہو، اس کا اخلاقی مقام بلند ہو. اس لیے کہ اس صورت میں اس کی پوری شخصیت بدل لے کر آئی ہے اپنا. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ پہلی 4 آیتوں میں آ چکا. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. آسمان اور زمین اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے، پرپسفل کریشن ہے یہ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہ دلیل تو آ گئی. لیکن یہاں جو ہے اذعانی دلیل، خطابی دلیل. اے نبی کہہ دیجئے قل بلا وربی لتبعثن، کیوں نہیں، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا دلیل کیا ہے؟ متکلم کی شخصیت. کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے، جس کی صداقت پر ان کی پوری قوم گواہ تھی، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کو اس کی قوم نہیں، چاہے مانا نہیں نبی یا رسول، الصادق اور الامین مانا ہے. سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ تو مانا ہے نا. اس حوالے سے جب وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، اور میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، تو اس میں در حقیقت متکلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا وزن ہے جو یہاں بطور دلیل کے آ رہا ہے. یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ محمد قسم کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. He is not a common man of the street. یہ محمد ہے الصادق الامین. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا. اور یہ نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے اس سے آگے کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ اور بعد میں نون تشدید والا، لَتُبْعَثُنَّ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ، اور پھر تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا بما عملتم، جو کچھ کہ تم نے کیا ہے. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ سورہ تغابن ہے، اور یہ سورہ میں نے بتایا آپ کو شروع میں مدنی سورت ہے. لیکن حضور کا جو پہلا خطبہ جو آپ نے دیا بنو ہاشم کو، اس میں یہی رنگ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، جگائیے انہیں، ہوش میں لائیے، سوئے ہوئے. حضرت علی کو حضور نے حکم دیا ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا دو. آپ کو معلوم ہے آغاز میں حضور کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی تھی، اور وہ عرب کی متمول ترین عورت تھی، سب سے زیادہ دولت مند. بڑے بڑے رؤسا جو ہیں اور بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی اپنی نگاہ تھی جس نے کہ محمد رسول اللہ کو منتخب کیا ہے. رشتے کی خواہش ان کی طرف سے آئی. حضور تو شاید سوچ بھی نہ سکتے. حضور تو حضرت خدیجہ کے امپلائی تھے. حضرت خدیجہ کی بہت بڑی تجارت تھی جس میں آپ کام کر رہے تھے. ان کے قافلے لے کر جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف. تو ڈی فیکٹو پوزیشن تو یہ تھی. لیکن پھر حضور کو ساری دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے قدموں میں ڈال دی. لہذا دولت کی کمی نہیں تھی. اس حوالے سے پورے بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام کیا. کھانا کھلا کر پھر اب آپ کھڑے ہوئے کچھ اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنے کے لیے. تو لوگوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا اور چلے گئے، بات نہیں سنی. جیسے ہوتا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہوٹنگ کرو. کیونکہ باہر ظاہر بات ہے بنو ہاشم میں ابو لہب بھی تو تھا نا، سگا چچا ہے لیکن بدترین دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا کسی نے نہیں سنا. اس وقت تک تو حضرت حمزہ حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ بھی 6 سال جا کر جو ہے آغاز وحی کے 6 سال بعد جا کر حضرت حمزہ ایمان لائے، اور حضرت عباس جو ہے وہ تو اور بھی بہت بعد میں ایمان لائے. 12 تو پورے بنی ہاشم کو کھانا کھلایا اور دعوت پیش کی تو سب نے نہیں سنی، چلے گئے. آپ نے پھر یہ ہے کہ چند دن کا بیچ میں کوئی وقفہ ڈال کر پھر حضرت علی کو کہا پھر دوبارہ دعوت طعام کا بندوبست کرو. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضور ہی کے پاس رہتے تھے، اور گویا کہ وہ گھر وغیرہ کے سارے معاملات کو حضور نے حضرت علی کے حوالے کیا ہوا تھا. پھر کھانا کھلایا. اب حضور کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب شرم آ گئی ان لوگوں کو کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کم سے کم سن تو لینی چاہیے بات کیا ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو کسی قافلہ کا رہنما جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب کی سرزمین لقودق صحرا، کوئی سڑکیں تو نہیں تھی، کوئی موٹر ویز تو نہیں تھی، کوئی ہائی ویز، کوئی سپر ویز، کچھ بھی نہیں. لقودق صحرا میں چلے جا رہے ہیں. کوئی سنگھائی میل بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے اب فلاں شہر اتنے میل رہ گئے، کچھ بھی نہیں. تو جو انتہائی قابل اعتماد انسان ہوتا تھا، جو راستے سے واقف ہوتا تھا، اس کو ساتھ لیتے تھے کہ وہ راستے کی رہنمائی کرے گا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کو رائد کہتے تھے کہ رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو. دھوکہ دینے کا مطلب کیا؟ مروا دے سارے قافلے کو، غلط راستے پر ڈال دے اور کسی ایسی وادی میں پہنچا دے جہاں نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. تو حضور نے یہاں سے بات شروع کی. دیکھو ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد نے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم
اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. کیوں؟ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، میرے رشتہ دار ہو، میرے قریبی عزیز ہو. بالفرض اگر میں جھوٹ بول سکتا پوری نوع انسانی سے تب بھی تمہیں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. یہ بالفرض کے انداز میں ہے. مشفق متعطف واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. اب اس کے بعد دعوت شروع ہوئی. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب اس کے بعد ہے وہ یہ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ویسے آدمی موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور ہی رکھتا ہے، دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا سی انسان کے اوپر ارتعاش سا اعصاب میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی منزل مجھے بھی کبھی یہاں سے گزرنا ہے. آج اپنے اس عزیز کو قبر میں اتار کر جا رہا ہوں، کیا پتا کل مجھے اتارنے کے لیے یہ عزیز جمع ہو. واللہ لتموتن کما تنامون، دیکھو جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک روز تمہیں مرنا ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، وہی لام اور نون، ثم لتبعثن، تم لازماً اٹھا دیے جاؤ گے، وہی جو یہاں لفظ آیا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا دیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. نیند میں ہمارا شعور، ہمارا کانشسنس ہم سے سلب کر لیا جاتا ہے. اس سے اگلا قدم یہ کہ ہماری جان بھی سلب کر لی جائے. تو نیند جو ہے موت کی بہن ہے. حضور نے اسی کو تمثیل کے طور پر اختیار کیا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. یہ جو نیند کو موت کی بہن قرار دیا میں نے، اس کی ایک جو اور جڑتا ہوا مسئلہ نوٹ کر لیجئے. حضور کی جو دعا صبح آنکھ کھلنے پر مسنون ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کل حمد، کل تعریف، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. سلیپ از ہاف ڈیتھ. تو جیسے روزانہ رات کو ہم سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک ہماری زندگی کی شام آئے گی جس میں کہ ہم مر جائیں گے، اور پھر بعد سے بعد الموت کی صبح آئے گی جس میں کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، جزا ملے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے گا، نیکیوں کی نیک جزا ملے گی، اور بدیوں کا برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے جزا؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، فراح و ریحان و جنت نعیم، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ خطبہ، یہ انداز یہ ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر تو تم نے اللہ کو مانا ہے تو وہ اللہ کون ہے؟ عاجز اللہ ہے. یا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہے، ہر شے پر قادر. اگر ہر شے پر قادر ہے تو پھر تمہیں یہ اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں کہ کیسے ہو جائے گا. ہر شے میں تو یہ بات شامل ہے. بلکہ ہم اگلی سورہ جب پڑھیں گے، سورہ قیامہ آخری درس ہوگا ہمارے دوسرے حصے کا، تو اس میں تو اسی کو دلیل بنایا گیا.
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، ذرا اپنے وجود پر تصور کرو، ذرا سوچو غور کرو، کیا تم گندے پانی کی ایک بوند نہیں تھے جو ٹپکائی گئی تھی؟ اسی سے اللہ نے بنایا تمہیں، تمہارا پورا وجود، ماں کے رحم میں تم نے پرورش پائی، پھر تمہاری ولادت ہوئی، پھر تم بڑھے، اسی میں سے، اسی گندے پانی کی بوند سے سقراط بھی اور افلاطون بھی اور ارسطو بھی اور انبیاء بھی اور اولیاء اللہ بھی، سب کے سب۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ ہستی جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے، جس کی تخلیقی قوت جو ہے وہ اس درجے کی ہے، کیا وہ اس سے عاجز رہے گا کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر تمہیں استبعاد ہو رہا ہے تو یہ تمہارے ذہن کی تنگی ہے۔ بہرحال یہ آج 7 آیتیں مکمل ہوئی ہیں جن میں ایمانیات ثلاثہ کا نیریٹو ایفرمیٹو انداز کے اندر ذکر ہے۔ 4 میں ذات و صفات باری تعالیٰ بنیادی طور پر، اگرچہ اسی میں بعث بعد الموت اور قیامت کے جو دلائل ہیں وہ بھی مضمر ہیں، گندھے ہوئے۔ 2 میں رسالت کے بارے میں جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی، اس گمراہی کا ایک ظہور ہوا، رسولوں کی موجودگی میں ان کی قوموں نے ان کو رسول ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ ان جیسے بشر تھے، اور اسی گمراہی کا پھر جو ہے ظہور ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے انہیں بشریت کی حد سے نکال کر باہر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہوا کہ نہیں؟ عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عزیر ابن اللہ۔ نبیوں کے ماننے والوں نے اپنے غلو عقیدت کی بنیاد پر ان نبیوں کی بشریت کا انکار کیا۔ وہی گمراہی، وہی بیماری جو وہاں ظاہر ہوئی تھی اس شکل میں، یہاں ظاہر ہو گئی اس شکل میں۔ آخری بات یہ کہ قیامت، آخرت یہ ہونے والی ہے، جس کسی کو بھی یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ انہونی بات ہے، اس کے لیے جو منطقی دلائل ہیں وہ اپنی جگہ، سب سے بڑی دلیل محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا لوہا آپ کی قوم نے مانا، اور آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، دی آتھر آف دی 100، ایک کتاب لکھتا ہے، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ پوری انسانی تاریخ سے 100 آدمی چن لیے، انہوں نے تاریخ پر بڑا اثر مترتب کیا، تاریخ کے رخ کو بدلا۔ یہ تو سلیکشن ہو گیا۔ گریڈیشن، ان میں سب سے بڑا کون جس نے سب سے زیادہ تاریخ کے رخ کو بدلا؟ پھر نمبر 2 کون، نمبر 3 کون، نمبر 4 کون؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے بیکاز ہی از اے کرسچن۔ حضرت مسیح کو نمبر 3 پہ لے کر گیا، خدا کا بیٹا کو مانتے ہیں، وہ نمبر 3 پر، نمبر 1 پر محمد۔ تو کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، میں کیوں محمد کو نمبر 1 پر لا رہا ہوں۔ اور بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، واقعہ یہ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and the secular fields۔ ان کا تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 دائرے علیحدہ ہیں، ایک مذہب کا دائرہ ہے، ایک سیاست کا دائرہ ہے۔ سیاست، ریاست، حکومت، ایک مذہب، اخلاق۔ تو جو لوگ مذہب اور اخلاق کی دنیا میں بڑے اونچے ہیں، وہ سیاست اور ریاست اور حکومت کے میدان میں زیرو ہیں۔ بڑے بڑے کانکررز، بڑے بڑے جنرلز، بڑے بڑے بادشاہ، ایمپررز ہوئے، لیکن وہ دین اور اخلاق کے گوشے میں زیرو۔ یک رخی شخصیتیں، جتنی بڑی شخصیتیں سب یک رخی ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ while محمد is the only میں انڈرلائن کر رہا ہوں اس کو، ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہے۔ وہ is supremely successful in both the religious and the secular fields۔ تو یہ اس کا قول ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔
وذالک علی اللہ یسیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق